شہزادہ علی اکبر کا وسیلہ علماء اور مراجع عظام نے اس طرح سے قرار دیا، خاص طور سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے 72,000 مرتبہ کی تلاوت، اور بہتر ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل انجام دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ دیکھو تم شیطان کی عبادت مت کرنا۔ کیوں؟ کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کوئی دشمن چھپا ہوا ہو تو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کس کا ہے شیطان؟ آدم کی اولاد کا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے۔ یہ طریقہ پرانا ہے، جھگڑا باپ سے ہو، انتقام اولاد سے لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کربلا کا عنوان؟ جھگڑا ختمی مرتبت سے تھا، مولائے متقیان سے تھا، انتقام اولاد ختمی مرتبت سے لیا گیا۔ یہ مزاج شیطانیت ہے، مزاج انسانیت نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے بعد پروردگار نے انسان کو متوجہ کیا آیت نمبر 61 میں، وَأَنِ اعْبُدُونِی، شیطان کی بندگی مت کرنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا۔ کیوں؟ کہ ھذا صراط مستقیم، کہ میری عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ خدا چاہتا ہے ہر انسان سیدھے راستے پہ چلے، الٹے راستے کو چھوڑ دے۔ ہر انسان شیطان کی بندگی چھوڑ کر رحمان کی بندگی اختیار کرے۔ شیطان کو پہچاننا آسان نہیں ہے، شیطان کے لشکر ہیں۔ کبھی وقت ملے تو خطبہ قاصیہ پڑھیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شیطان کے لشکر کیسے، شیطان کے بہکانے کا انداز کیسا، شیطان کی قسم کیسی، کیا خوشنمائی ہے میرے اور آپ کے اعمال، میرے اور آپ کی نگاہوں میں۔ شیطان نے بڑا مطمئن کر دیا، بس تم تو کامیاب ہو گئے۔ ایک بات سوچتا ہوں کہ جیسے کوئی طالب علم اگر اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو علم سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی متقی اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے تو اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اپنی کوتاہیاں تلاش کر کے اپنی کوتاہیوں کو ختم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر رکے، یہ رکنا کافی نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ترقی میرا اور آپ کا حق ہے، ترقی ایمان، ترقی معرفت، ترقی عبادات۔ اس لیے ہر سال شعبان بھی آتا ہے، ہر سال ماہ رمضان بھی آتا ہے، کہ پچھلے سال اگر آپ کا گریڈ 22 تھا ایمان کے اندر تو اب تو 24 ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک گریڈ پہ رکے ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، شیطان کا مسئلہ روزے الستو سے شروع ہوا، یا روزے سجدہ آدم سے سامنے آیا، اور شیطان نے خدا کے سامنے سجدہ آدم سے انکار کیا۔ خدا نے آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا، شیطان کو رجیم کر دیا۔ پہلا سوال آج کل کے جوانوں کے ذہن میں
کہ خدا نے شیطان کو کیوں بنایا؟ جواب، خدا نے شیطان کو نہیں بنایا، خدا نے بنایا جن اور انسان کو، شیطان تو خود سے بن گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، وہی تو بنائیں جن اور انس۔ اب یہ پری، یہ دیو، یہ سب افسانوی باتیں، سر کا ٹھلوات پڑے محمد والے، افسانوی باتیں، صرف دو ہی بنائے اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، دو ہی تو ہیں، تُكَذِّبَانِ، یا معاشر الجن والانس، دو ہی تو ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، دو ہی تو ہیں۔ تو اللہ نے جن کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اور وہ جن کے جو آدم کے سجدے سے انکار کر کے شیطان بن گیا۔ تو یاد رکھیے، خدا کسی کو شیطان نہیں بناتا، تو خود سے بن جاتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، جسے خدا بناتا ہے اسے خلیفہ خدا کہتے ہیں۔ اب تو سمجھیے کہ جو خود سے بن جائے وہ اور، جسے خدا بنائے وہ اور۔ یا علی، بات واضح ہو رہی ہے۔ شیطان نے رب کی بارگاہ میں التماس کی کہ پروردگار تو آدم کو صاحب اولاد کرے گا، مجھے بھی طاقت دے، مجھے بھی اولاد کی صلاحیت دے۔ پروردگار بڑا مطمئن ہے، اس نے شیطان کو طاقتیں دی۔ بہت غور کیجئے گا، شیطان کو طاقتیں دی اللہ نے، اس نے مانگی تھیں۔ کیا مانگا؟ ایک زندگی مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ خدا نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، فرمایا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے۔ قیامت اور ہے، وقت معلوم اور ہے۔ نکاحوں کا سیزن ہے، آپ کو معلوم تو یاد ہی ہوگا۔ دو مولوی صاحبان آتے کہتے ہیں معلوم معلوم، آج تک معلوم نہیں کہ معلوم کیا ہے، ورنہ اخبارات میں پڑھتے ہیں نامعلوم، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دو ہی مسئلے ہیں، معلوم اور نامعلوم۔ وقت معلوم کیا ہے؟ وقت معلوم ہے زمانے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ تو شیطان کو مہلت ملی وقت معلوم تک۔ شیطان کا بھی انجام ہونے والا ہے امام کی آمد کے بعد۔ اللہ کے رسول کی واپسی، رجعت کا عقیدہ، مولائے متقیان کی واپسی، رجعت کا عقیدہ، اللہ کے رسول کے حکم پر مولائے کائنات کے ہاتھوں شیطان کوفے کے باہر مقابلہ کرتے ہوئے واصل جہنم ہوگا۔ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ وقت معلوم مکمل کیا، وقت معلوم کو رکھے مقام پر۔ اب آئیے واپس، شیطان نے کیا مانگا اللہ سے؟ کہ جیسے آدم کی اولاد ویسے میری اولاد چاہیے، مجھے طاقت دے کہ میں دائیں سے آ کر بہکاؤں، بائیں سے آ کر بہکاؤں، سامنے سے پیچھے سے آ کر بہکاؤں۔ شیطان مانگ رہا تھا طاقتیں، اللہ دے رہا تھا طاقتیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو بڑی فکر تھی میری اور آپ کی، ہمیں فکر نہیں آدم کی۔ ہم جس کی اولاد ہیں اپنے جد امجد کو بہت کم یاد کرتے ہیں، آدم علیہ السلام۔ خدا نصیب کرے مولائے کائنات کے روضے کی زیارت، جائیں گے مولا سے ملنے، آدم سے ملاقات ہو جائے گی۔ جائیں گے مولا سے ملنے۔ نجف واحد مقام زیارت ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں بائی ون خریدیے ایک گیٹ 2 فری، ناٹ 1۔ خریدیں ایک 2 فری ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت فری میں، حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت، کہ دونوں انبیاء مولائے کائنات کے ساتھ محو استراحت ہیں۔
نجف اشرف۔ تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں جناب آدم نے اپنی اولاد کے مسائل کو دیکھا، اللہ سے اپیل کی، مالک سے درخواست کی، مالک میری اولاد کہاں جائے گی؟ چاروں طرف سے شیطان آ کے بہکائی گئی۔ فرمایا پروردگار نے آدم سے، آدم گھبراتے کیوں ہو؟ اگر 4 سمتوں سے شیطان آ کر بہکائے گا تو 2 سمتیں رکھی ہم نے اپنے لیے۔ ایک سمت آسمان ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر کوئی سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگے گا، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، آدم اسے معاف کر دوں گا میں۔ تو اگر 4 سمتیں شیطان کی، 2 سمتیں رحمان کی ہیں۔ اور پھر اس مسئلے کو یہاں روکتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل میں گھر بناتا ہے، اور جب دل میں گھر بنا لیتا ہے تو وہیں پر اس کے افزائش نسل ہوتی ہے۔ بہت غور کیجیے گا۔ اور دل پر کنٹرول کرنے کے بعد پھر انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان، انسان کے اعضاء و جوارح شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جیسے دارالحکومت کسی ملک کا، ایسے دل انسان کا۔ اگر دارالحکومت پہ کنٹرول ہو گیا، پورا ملک قبضے میں آ گیا۔ اب انسان کے دل میں شیطان کا قبضہ، تو آنکھیں انسان کی دیکھتا شیطان ہے، کان انسان کے سنتا شیطان ہے، زبان انسان کی بولتا شیطان ہے، ہاتھ انسان کے ملاتا شیطان ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجیے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمان سن لیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تم کوئی ایک گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک سیاہ رنگ کا ڈاٹ، نقطہ پڑ جاتا ہے، دھبا ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرو تو وہ دھبا آہستہ آہستہ کینسر کی طرح پھیلتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو امام کے فرمان سے امام کے فرمان کو سمجھیے۔ اور پھر اسی لیے آج کے دور میں دعائے غریق پڑھنے کا حکم، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما دے۔ بہت غور کیجئے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو رجب کی 13 تاریخ کو یاد کر لیجئے۔ اور جب خدا کے گھر میں خدا والا آیا، اور جتنے گھس بیٹھیے تھے، اس سے اچھا اردو کا لفظ اور کہاں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی خالص اردو ہے، جو کسی کے مکان میں جا کر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اسے کہتے ہیں گھس بیٹھیے۔ تو خدا کے گھر میں بڑے گھس بیٹھیے تھے، مگر جب خدا کا ولی خدا کے گھر میں آیا سب کو نکال دیا۔ اس طرح جب توبہ کا نور انسان کے دل میں آتا ہے تو سب گھس بیٹھیے کو نکال دیتا ہے۔ جب تک شیطان دل میں ہے، شیطان ہوتا کہاں پر ہے؟ شیطان کو دائیں اور بائیں ڈھونڈتے ہیں، اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب آدم علیہ السلام کا فرمان رب کی بارگاہ میں کہ مالک میری اولاد کیا کرے گی؟ جب شیطان نے کہا تھا مالک مجھے بھی صاحب اولاد کا، آدم کی اولاد ہوگی، مجھے بھی اولاد چاہیے۔ پروردگار تو مہربان ہے،
اگر حلال گوشت حیوان کی اولاد ہو سکتی ہے تو حرام گوشت حیوان کی بھی ہو سکتی ہے. اور ایک ہی طرح دنیا میں رہ کر دونوں پل رہے ہوتے. اگر مثال دو پانی کی تو ایک ہی پانی میں وہ مچھلیاں بھی جن کا گوشت حلال ہے، وہ بھی جن کا حرام ہے، رہتے ایک پانی کے اندر ہیں. تو اگر ایک پانی میں رہ کر دونوں رہ سکتے ہیں اور پانی پھر بھی طاہر رہتا ہے، بات واضح ہو رہی. تو جناب آدم علیہ السلام کی بھی اولاد ہوگی. شیطان یعنی قوم جن سے، بنی الجان سے مخصوص وجود صاحب اولاد ہوتا ہے. بہت غور کیجیے گا. اور ایسے میں جب آدم نے فریاد کی کہ مالک میری اولاد، جتنی اولاد بڑھے گی اتنی اس کی اولاد بڑھے گی، تو غضب ہو جائے گا. فرمایا پروردگار نے آدم سے، آپ غم نہ کیجئے، اس کا انتظام کر دیتے. مالک کیا انتظام کرے گا؟ کہ آدم تمہاری اولاد میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو، تم اس کی پیدائش کے موقع پر ایک حیوان کو ہمارے نام پہ ذبح کرنا. بظاہر تو چھری چلے گی حیوان کے گلے پر، مگر اس بچے کے مقابلے پر جو شیطان کی اولاد پیدا ہوئی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اس سے کہتے ہیں عقیقہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی. یہ میں نے عنوان خاص اس لیے چنا کہ شب کی مناسبت بھی تھی، اور اب عقیقہ نکلا ہے لفظ عقا سے. عقا یعق عقیقتن، اور اسی سے لفظ عاق جدا کر دینا. اگر اولاد کو والدین عاق کر دیں گویا اپنی نسبت رحم سے جدا کر دیتے. عقا یعق عقیقہ، جب کسی ولادت کے موقع پر حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو شیطان کی مداخلت کو بچے سے دور کر دیا جاتا ہے. بہت غور کیجیے گا. عقیقہ مستحب کب ہے؟ سنت رسول کب بنا؟ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے. عقیقہ اس سے پہلے بھی ہے. سنت رسول کب بنا؟ جب سبت اکبر آئے 7ویں دن، یعنی ولادت کے پہلے دن اذان و اقامت، ولادت کے پہلے دن پہلی خوراک، اور پہلی خوراک میں بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام پہلی خوراک میں حنکوا اولادکم بتربت الحسین، تم اپنی اولاد کی تحنیک کرو روضہ سرکار سید الشہداء کی مٹی سے. اللہ اکبر. مٹی کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو یاد دلاتا ہوں. مٹی کا بچے کی ولادت سے بڑا تعلق ہے. زمانے جاہلیت میں بھی وہ بتوں کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ بتوں کا اطاعت گزار رہے. اور جب لگانے آیا ابو جہل مٹی کو عین اللہ کی آنکھوں میں، تو رسول اللہ نے عجیب کام کیا، ابو جہل کو جانے دیا علی کے سامنے. کس لیے آیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے
کہ دکان چلتی ہے ایسے لوگوں کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مٹی اور وہ سرما لیے کے انداز میں سلائی لیے ہوئے، کیوں آئے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں؟ اور جیسے ہی یہ آگے بڑھا کہ بتوں کے پیروں کی مٹی لگائے مرتضیٰ کی آنکھوں میں، تم کیا مٹی اور دھول جھونکو گے علی کی آنکھوں میں؟ ابو جہل ہو، ابو جہل رہو گے۔ تو یہ تاریخی جملہ جو خطیب حضرات پڑھا کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے گہوارے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا، بہت غور کیجئے، ماں ہاتھوں کو باندھے وہ الگ ہے، یہ ہاتھ کھول دیں وہ الگ ہے، دونوں ہاتھوں کو گہوارے سے نکالا اور ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے تماچا رسید کیا۔ اب خطابت کا انداز ہے کہ ایسا مارا کہ ابو ادھر جہل ادھر ہو گیا۔ تو کوئی تعلق ہے مٹی کا پیدائش کے مسائل سے؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ہنکو اولادکم، تم اپنی اولاد کی تہنیک کرو تربت امام حسین علیہ السلام سے، مٹی آنکھوں میں مت لگاؤ، اس کی خوراک میں شامل کر دو۔ اللہ اکبر۔ کیوں، کیا چاہتے ہیں مولا؟ کہ تاکہ بتا دیں کہ جو آنکھوں میں مٹی ملتے تھے اندھی تقلید کے لیے، سرکار سید الشہداء کی قبر مقدس کی مٹی زبانیں کھولنے کے لیے اطاعت خدا میں، اذان اور اقامت سنا کے نمازی بنا دیا، مٹی چٹا کے غازی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بات کو سمیٹ رہا۔ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی آمد شعبان کی 11 تاریخ، شاید بہت کم آپ نے سنا ہو کہ شہزادے علی اکبر بھی وسیلہ ہے۔ اس کا چھوٹا باب الہوائی جو، اب شاید ہم پہلے یہ کہہ سکتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، تو بڑے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شہزادے علی اکبر کا وسیلہ، ابھی مجھ سے پہلے اور ارتضیٰ بھائی سے پہلے ایک شاعر جو پڑھ رہے تھے علی اظہار صاحب، وہ امام کا ایک سفیر اور ایک وزیر پڑھ رہے تھے، شاید چلے جا چکے ہوں تو میں بیان کر دوں کہ یہ دونوں باب الہوائج ہیں، سفیر بھی اور وزیر بھی۔ مولا عباس بھی باب الہوائج ہیں اور مسلم ابن عقیل بھی باب الہوائج ہیں، لیکن لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ شہزادے علی اکبر کا وسیلہ علماء اور مراجع عظام نے اس طرح سے قرار دیا، خاص طور سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے 72,000 مرتبہ درود کی تلاوت۔ 72,000۔ جب کبھی اب نکاح کا فارم فل کر رہے ہوتے تو پوچھتے ہیں مہر کتنا؟ اب یقین کریں مولا کی محبت کرنے والوں پہ سلام بھیجتا ہوں، کہتے ہیں مولانا 14,000۔ 14 کیوں؟ کہ 14 معصومین کی محبت میں۔ مولانا 5، 14 اور 72 تینوں آ جائیں، کیا مطلب؟ کہ 5، 14 اور 72 محبت میں، تو 72,000 اگر مہر ہو سکتا ہے تو 72,000 درود بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہتر ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل انجام دیا جائے، شاید کہ وقت شہادت جناب علی اکبر کا یہی تھا۔ آج کی حد تک بات سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ تو 72,000 مرتبہ درود کا توسل ہے شہزادے علی اکبر کے نام سے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل انجام دیجیے، اور یاد رکھیں درود مکمل پڑھا جائے، الفاظ میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ خود اکیلے صاحب معاملہ نہ پڑھ سکے تو باقی افراد کو شامل کرے، مگر شرط یہ کہ باقی لوگ نمازی ہوں۔ بے نمازیوں کو اس عمل میں شرکت کی دعوت نہیں ہے۔ واضح۔ جب 72,000 مرتبہ درود مکمل ہو جائے تو پھر شہزادے علی اکبر کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا مریض کی شفا یابی کے لیے۔
بس میں نے بات کو مکمل کیا، حسین کا بیٹا ہے، 18 برس کا ہے، اور امام نے جیسے اکبر کو دعا دی ہے ایسے کسی اور کو نہیں دی، جیسے امام نے اکبر کو رخصت کیا ایسے کسی اور کو نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ امام نے اکبر کے قاتل کو جیسے بد دعا دی ہے ایسے کسی اور کو نہیں۔ بعد شہادت بھی اکبر کو جیسے امام کی محبت کا عنوان ملا ایسے کسی اور کو نہیں ملا۔ کربلا کے سارے شہید محترم سب اپنے اپنے مقام پر دفن، اکبر حسین کے قدموں میں دفن۔